السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد، صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو موضوع ہے انتہائی حساس اور انتہائی نازک ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ بابری مسجد کی شہادت کا جو واقعہ ہے یقیناً نہ صرف ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک بڑا المناک ہے، بلکہ اس ملک کا جو سیکولر چہرہ ہے، جو جمہوری چہرہ ہے، اس کے لیے بھی یہ ایک بہت ہی شرم کی بات ہے۔ اور اسلام میں مسجدوں کی جو حیثیت ہے اور مسجدوں کا جو مقام ہے وہ آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام میں مساجد کا وہی مقام ہے جو انسانی جسم میں دل کا ہے۔ دل کی حرکت سے زندگی شروع ہوتی ہے، اسی طرح مسجد سے ایمانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ دل کی حرکت بند ہونے کے بعد زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح بمشکل کسی ایسی مسلم کمیونٹی اور مسلم آبادی اور معاشرے کا تصور کیا جا سکتا ہے جہاں مسجد نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے تشریف لے گئے، سب سے پہلا کام آپ نے مسجد کی تعمیر کا کیا۔ گویا ایک مسلم معاشرہ مسجد سے مربوط ہوتا ہے، اور مسجد گویا ایک سینٹر ہے، ایک مرکز ہے مسلم کمیونٹی کے لیے، جو مسجد اس کو غذا فراہم کرتی ہے، اس کی تربیت کرتی ہے، اس کی گائیڈ کرتی ہے اور اس کی زندگی کو منضبط بناتی ہے۔ مسجد کی بڑی حیثیت ہے، لیکن بابری مسجد جو ایک مسلمانوں کی تاریخی مسجد تھی اور ہے اور رہے گی، عمارت اگرچہ اس کی ڈھا دی گئی ہے، لیکن عمارت کے ڈھائے جانے سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مسلمان اپنے حق سے دستبردار ہو گئے۔ مسلمان نہ اپنے حق سے دستبردار ہوئے ہیں اور نہ ہوں گے۔ ہندوستان کے مسلمان جس طرح کل مسجد کے دعوے دار تھے، آج بھی ان کا دعویٰ ویسا ہی برقرار ہے۔ اور یہ الگ کی بات ہے کہ ابھی پاور جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جو برسر اقتدار ہیں، جو براجمان ہیں اقتدار کی کرسیوں پر، انہوں نے ظلم اور جبر سے وہ زمین جو مسلمانوں کی تھی، وہ ملکیت جو اللہ کی ہے، اس کو چھین لیا ہے ان ظالموں نے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ظالم ہمیشہ زندہ ہی رہے گا۔ ظلم کی چکی ہمیشہ نہیں چلتی ہے، ظلم مٹتا ہے، ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے، اندھیرا مٹتا ہے، صبح طلوع ہوتی ہے۔ مسلمان اس ملک کا انتظار کر رہا ہے کہ کب وہ سحر طلوع ہوگی، کب وہ صبح نمودار ہوگی، انصاف کی صبح، کہ جب ظلم کی رات ختم ہوگی۔ اس ملک کا مسلمان اس کا انتظار کر رہا ہے۔ بابر کے فوجی امیر میر باقی نے سن 1528 میں یہ مسجد بنائی، جیسا کہ سب جانتے ہیں، اور یہ مسجد باقی رہی 1528 سے لے کر 1949 تک۔ 22 اور 23 دسمبر کی رات میں جب مسجد میں مورتیاں رکھی گئی ہیں، اس وقت تک وہاں باقاعدہ مسلسل 1528 سے لے کر اس وقت تک نماز ہوتی رہی ہے، با جماعت نماز ہوتی تھی۔ اور جس رات مورتیاں رکھی گئی ہیں، اس رات میں بھی مسلمانوں نے وہاں عشاء کی نماز ادا کی تھی، عشاء کی نماز پڑھی مسلمانوں نے۔ اور عدالت بھی یہ تسلیم کرتی ہے، سپریم کورٹ نے 9 نومبر 2019 کو جو فیصلہ دیا، اس میں اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وہاں کوئی مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی۔
عدالت یہ بات تسلیم کرتی ہے، اس کے بعد بھی وہ فیصلہ ظالمانہ طور پر ایسے لوگوں کے حق میں کرتی ہے کہ جو لوگ اس کے حقدار نہیں تھے۔ انگریزوں کا یہ ایک کھلایا ہوا گل ہے، انگریزوں کا بویا ہوا زہر ہے، اور ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی انگریزوں کی تھی، اسی پالیسی کے تحت انگریزوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو لڑانے کا کام کیا۔ مورخین نے لکھا ہے، ہندو مورخین نے بھی لکھا ہے کہ 1853 سے پہلے وہاں پر کوئی مسجد اور مندر کا جھگڑا نہیں تھا۔ الہ آباد یونیورسٹی کے پروفیسر سشیل سریواستو نے اپنی کتاب ڈسپیوٹڈ ماسکیو یعنی متنازع مسجد میں لکھا ہے کہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ 19ویں صدی عیسوی کے وسط سے قبل تک یہ نظریہ کہ مغل بادشاہوں نے مندروں کو نقصان پہنچایا قطعی طور پر منظر عام پر نہیں آیا تھا۔ البتہ ایودھیا میں انگریزوں کے داخلے کے بعد ہی یہ اعتقاد پھیلنا شروع ہوا کہ مسلمانوں نے مندر کو توڑ کر، تو گویا انگریزوں کا پوری ایک اس کی لمبی داستان ہے۔ آپ اگر تاریخ کے اوراق دیکھیں گے اور اس کا مطالعہ کریں گے تو بہت سے حقائق آپ کے سامنے آئیں گے۔ سب سے پہلا شخص، سب سے پہلا انگریز رائٹر جس نے ایک مندر اور مسجد کا ایشو اٹھایا وہ مارٹن مینٹگمری ہے۔ اور اس کے بعد یعنی دوسرے اور جو ہندو یہ ہمارے انگریز رائٹر ہیں انہوں نے اس مسئلے کو اچھالا اور اس کو بنیاد بنا کر ایک طرح سے ایک مسئلہ کھڑا کیا۔ 1872 میں ایچ ایم ایلیٹ نے، 1870 میں کارنیگی نے، اور اس طرح ڈبلو سی بینٹ نے کارنیگی ہی کی بات کو 1877 میں اس کی تائید کی، اور اس طرح ایک ایشو بنایا گیا۔ تو گویا یہ مسئلہ یعنی مذہبی کبھی تھا ہی نہیں، نہ تو انگریزوں کے دور میں یہ مذہبی مسئلہ رہا، اور نہ آزاد بھارت میں اس کو فاشزم کے علمبرداروں نے، فسطائی طاقتوں نے جو اس کو ایک اپنا ہتھیار بنایا، تو یہ مذہبی مسئلہ رہا ہی نہیں۔ یہ صرف اور صرف یعنی سیاست کی کرسی تک پہنچنے کے لیے اور سیاست میں اور اقتدار پر باقی رہنے کے لیے اس مسئلے کو گرمایا گیا۔ اور بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ اس وقت کھڑا کیا گیا جب کانگریس کی حکومت تھی یہاں، جواہر لال نہرو پرائم منسٹر تھے۔ 1949 میں جب مورتیاں رکھی گئی ہیں تو پرائم منسٹر جواہر لال نہرو تھے، اور جب سردار پٹیل نے ایک ٹیلی گرام کے ذریعے سے یو پی کے وزیر اعلیٰ کو یہ آدیش دیا، یہ ایک طرح سے حکم دیا کہ مورتیاں ہٹائی جائیں، تو یہاں کے وزیر اعلیٰ نے، چیف منسٹر نے وزیر داخلہ کو، ہوم منسٹر کو یہ جواب دیا کہ آپ اس میں انٹرفیئر نہ کیجئے، یہ جو سب گیم ہو رہا ہے، یہ جو کھیل ہو رہا ہے، یہ کھیل پرائم منسٹر کے ذریعے سے ہو رہا ہے، ان کا انوالومنٹ ہے اس میں۔ اور اس کے بعد کی جو پوری تاریخ ہے، اندرا گاندھی نے اپنے زمانے میں باقاعدہ رام جنم بھومی کے لیے تحریک چلوائی، اندولن چلوایا، اور حکومت کے خرچ سے وہ اندولن پورے ملک کے اندر ایک طرح سے اس مسئلے کو لے کر گیا۔ اور جب وہ واپس آیا تو اس کے بعد پھر اندرا گاندھی نے، تو ایک لمبی کہانی ہے، ایک لمبی داستان ہے، لیکن یہ بات بالکل سچ ہے کہ جس طرح 1992 میں 6 دسمبر کو مسجد کو ظالمانہ طور پر غاصبانہ انداز میں توڑا گیا، اور اس کے بعد یعنی سارے شواہد اور سارے دلائل کے باوجود کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے، اور سب نے اس کو تسلیم کیا، ہندو رائٹروں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے، کہیں ثبوت ہی نہیں ملتا ہے کہ کبھی یہ رام جنم بھومی رہا ہے، رام جی وہاں پیدا ہوئے ہیں۔ ایودھیا میں تقریباً 30 مقامات ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رام جی وہاں پیدا ہوئے، کوئی متعین جگہ ہے ہی نہیں، کوئی متعین جگہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایک ظالمانہ طور پر اس مسئلے کو ایک سیاسی رنگ دے کر
अपनी रोटी से की गई और फाशिज्म के अलमबरदारों ने, फिस्ताई ताकतों को एक तरह से ग़िज़ा पहुँचाने वालों ने और इस मुल्क की जो जमहूरियत है उसको दागदार करने वालों ने, सेकुलरिज्म को बर्बाद करने वालों ने इसको इशू बनाकर इस एक तरह से हिंदुस्तान की जमहूरियत के चेहरे पर एक बदनुमा धब्बा लगाया है। मैं मुसलमानों से ये कहूँगा और जो इस मुल्क के इंसाफ पसंद शहरी हैं, हमारे बिरादरान वतन, हमसे पहले जो स्पीकर थे उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि हिंदू एक अलग है, हिंदुत्व अलग है। ये मसला जिन लोगों ने खड़ा किया वो हिंदुत्व के अलमबरदार हैं। हमारे हिंदू भाई जो अमन पसंद है, इससे पहले यानी इस मुल्क के अंदर मेल और मोहब्बत, प्यार, शांति और आष्टी के साथ रहते से और हिंदुओं की आबादी में मुसलमान, मुसलमानों की आबादी में हिंदू एक दूसरे के गम में शरीक होते थे। लेकिन अभी जो नफरत और तासुब का जहर घोला जा रहा है, ये इस मुल्क के लिए तबाह कुन है और इस मुल्क के लिए एक तरह से इंतहाई नुकसानदेह है। तो यानी बहरहाल बाबरी मस्जिद वो थी और वो रहेगी और मुसलमानों का जो दावा है वो दावा यानी बरकरार है और रहेगा। और जालिमों को ये नहीं समझना चाहिए कि आज इक़्तिदार उनके हाथ में है, आज उन्होंने छीन लिया है जुल्म और जबर की बुनियाद पर, तो उनका ये जुल्म और जबर बरकरार रहेगा। इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। और फिर क्यों कर खसो खाशाक से दब जाए मुसलमान, क्यों कर खसो खाशाक से दब जाए मुसलमान, माना कि वो तबोताब नहीं उसके शरर में, माना कि वो तबोताब नहीं उसके शरर में। बहरहाल ये एक पैगाम है हिंदुस्तानी मुसलमानों के नाम कि उनको हौसले और हिम्मत से काम लेना चाहिए और इस आवाज़ को मुसलसल उठाते रहना चाहिए और अपने दावे से दस्तबरदार होना हम समझते हैं कम हिम्मती की दलील है। इंशाअल्लाह ताला मुसलमान अपने दावे पर कायम रहेंगे, हालात कैसे भी हों, हालात का मुकाबला यदि मुसलमान करते रहेंगे। आज अगर कमज़ोर हैं, अगर आज ज़वाल है तो कल इंशाअल्लाह उरूज नसीब होगा और कल जब मौका मिलेगा तो बाबरी मस्जिद वहीं तामीर की जाएगी और ये मुसलमान आज जो कमज़ोर हैं कल ये उस मस्जिद को तामीर करेंगे। मैं इस शेर के साथ रुखसत होता हूँ कि पोशीदा तेरी खाक में बाबरी मस्जिद की जो ज़मीन है, मैं उसको मुखातब करके ये शेर इकबाल का पेश करना चाहता हूँ। पोशीदा तेरी खाक में सजदों के निशान हैं, पोशीदा तेरी खाक में सजदों के निशान हैं, खामोश अज़ानें हैं तेरी बाद सहर में, खामोश अज़ानें हैं तेरी बाद सहर में। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ रुखसत हो रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इनायत।